ریڈیو اسٹیشن پر انٹرویو دینے کے بعد میں سیدھا یونیورسٹی پروفیسر سہیل کے پاس چلا گیا۔ جس وقت وہ اپنی کلاس سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو کچھ دیر کے لیے ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ یہاں ہماری باتیں بالکل زمینی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یونیورسٹی میں ہوں؟ اپنے کالج سے معلوم کر لیا تھا سر۔ میں نے تو ملنے سے منع کیا تھا، پروفیسر نے کہا۔ میں آپ کو اپنے انٹرویو کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ ٹھیک ٹھاک۔ کون کون تھا بورڈ پر؟ آر ڈی لاہور تھا، ڈی جی صاحب تھے اور 2 مقامی دانشور، میں نے جواب دیا۔ کیا کیا پوچھا تھا؟ وہی رسمی سوال کہ میں کیوں ریڈیو کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نوکر ہو گیا تو ریڈیو پاکستان کو میری ذات سے کیا فائدہ پہنچے گا، مجھے شاعری سے موسیقی سے کس قدر مس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر خاطر خواہ جواب دیے، شاید۔ کتنے اور امیدوار تھے؟ 16 لڑکے 7 لڑکیاں۔ نوکری مل گئی تو کر لو گے؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، میں گہری انزائٹی کا شکار ہوں آج کل۔ میں اس مسلسل فکر کا اصل نیوکلس دریافت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ چکر کیا ہے، مجھے کس چیز کی تلاش ہے، میرا کیا کھو گیا ہے، میں آخر چاہتا کیا ہوں، ایسی دھبدہ میں آخر میں نوکری کیسے کر سکتا ہوں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں نہر کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے دور نکل گئے۔ پاپولر کے درختوں کے سائے نہر کے ساکن گدلے پانیوں میں پڑ رہے تھے۔ بڑی خاموشی تھی۔ کبھی کبھار کوئی کار ادھر سے گزر جاتی تو اچانک متمدن دنیا کا خیال آتا۔ مجھے سہیل کی صحبت میں وہی آرام ملا جیسے رومن کیتھولک لوگوں کو فادر کے حضور اعتراف گناہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ میں اس کے سامنے جو بات بھی کرتا اس کے لیے اس کی جھولی میں وسعت ہوتی۔ میں نے ایک ایک کر کے سیمی کی کتاب کے تمام صفحے اس کے سامنے پڑھ ڈالے۔ یوگا کرتے ہو باقاعدگی سے؟ کرتا تھا لیکن آج کل بند ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں بند ہے سر۔ ہم دونوں نہر کے کنارے پاپولر کے سوکھے پتوں پر بیٹھ گئے۔ گدلے پانیوں پر دوپہر کے سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں اور شہر کا شور ہم سے کچھ دور خود ہی ساکت ہو گیا تھا۔ راجہ یوگا کرتے رہتے تو خیالات سے پیچھا چھوٹ جاتا، جیسے بتی بجھ جاتی ہے ایسے انسان سمادھی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا تھا، کرتا رہا ہوں، پر اب راحت نہیں ملتی۔ کئی قسم کے یوگا ہیں، کرم یوگا، تنترا یوگا، کنڈالنی یوگا، ہاتھا یوگا، چاہو تو یوگا بدل لو لیکن یوگا کرتے رہو۔ میں خاموشی سے پانیوں کو دیکھتا رہا۔ میں خود یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے۔ کرم یوگا تمام تر تیاگ ہے، اس میں اپنے کسی فعل کا مثبت یا منفی اثر طبیعت پر نہیں پڑتا۔ شاید اس سٹیج پر تمہارے لیے یہ تسلی بخش نہ ہو۔ میں نے لہجہ بھر کو اس کی شکل دیکھی اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ میرے لیے اس کی تمام باتیں قریب قریب مجہول تھیں۔ ہاتھا یوگا بہت روایتی طریقہ ہے، اس پر عمل کر کے انسان اپنے ریفلیکسز پر قابو پا لیتا ہے۔ دل کا بند کرنا، انتڑیوں کا ہلنا، سانس کا کنٹرول، حتیٰ کہ اگر ایسے یوگی کو سمادھی کی حالت میں زندہ دفن بھی کر دیا جائے تو ذہن کو جسم پر سبقت حاصل ہو جاتی ہے۔ سر، جادوگری کی باتیں نہ کریں، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ میں خود کے آسن جانتا ہوں، لیکن اب مرغ، شیر، درخت، ہل، سانپ بننے سے تسلی نہیں ہوتی۔ سدھ آسن، ویر آسن، پدم آسن سب بیکار ہیں۔ تنترا کر لو گے؟ میں نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا۔ کس کے ساتھ؟ کوئی ایسی عورت تلاش کرو جو تمہارے ساتھ تنترا یوگا کرنے کو تیار ہو، شادی شدہ ہو اور تم سے دائمی تعلق کی آرزو مند نہ ہو۔ وہ مر چکی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ دراصل تمہیں اس وقت شکتی کی ضرورت ہے جو تم میں امید کو زندہ کرے۔ جستجو میں اگر امید کا عنصر شامل نہ ہو تو انسان کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور تنترا یوگا میں، صادقہ میں اس قدر امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی کبھی موت پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ صادقہ کے مطلب جانتے ہو؟ جی، یوگا کرنے والا۔ امید مجھے ایک ستاروں لگی جو گوشیا ٹوپی کی طرح ہوا میں لہراتی ہوئی نظر آئی، جو کسی لمحے بھی میرے سر پر فٹ بیٹھ سکتی تھی۔ تنترا یوگا کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن جو پرانے سیانے تھے وہ جانتے تھے کہ انسانی ارتقاء ہمیشہ پولارٹیز سے پیدا ہوتا ہے۔ شیو جی مہاراج اور شکتی کے میل سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ پرانے آریائی لوگ اور تبت کے باسی تنترا یوگا سے وہ طاقت حاصل کرتے تھے۔ ایلن فائٹل کہنا چاہیے۔ میں چپ رہا۔ مرد جو شیو جی کا روپ ہے اس کی قوت بجلی سے مشابہ ہے، عورت جو شکتی ہے اس کی طاقت مقناطیسی ہے۔ اگر مرد جسمانی سنجوگ کے وقت اپنے اوپر مکمل کنٹرول رکھے تو وہ عورت کی شکتی کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، جیسے پانی اونچی سطح سے نیچے کی سطح کی طرف اس وقت تک بہتا رہتا ہے جب تک دونوں پانیوں کی سطح برابر نہ ہو جائے۔ مرد اور عورت کے جسمانی سنجوگ کا بھی یہی حال ہے۔
قوت دونوں میں سے اس وقت تک ریلیز ہوتی ہے جب تک دونوں کی سطح برابر نہ ہو جائے۔ عورت کے ساتھ کسی قسم کے سنجوگ کی آرزو نہ تھی۔ میں اب سمجھنے لگا تھا کہ عورت کا وجود سوائے الجھاؤ کے اور کوئی عطیہ نہیں دے سکتا۔ دو طرح سے آدمی کی روح آزاد ہو سکتی ہے، وہ مکمل طور پر تیاگ کرے یا مکمل طور پر اپنی حسیات میں ڈوب کر آزادی حاصل کرے۔ رنگ، خوشبو، ذائقہ، لمس، آواز سب تمہاری آزادی کا باعث ہو سکتے ہیں، اس لیے تنترا یوگا میں ان کا استعمال ہے۔ کاسنی رنگ سے عورت کی جنسی حسیات بیدار ہوتی ہیں، سرخ رنگ سے مرد کی حسیات کو ابھارا جا سکتا ہے۔ گوشت، مچھلی، شراب، کچا اناج جسمانی قوت بڑھانے کے لیے ہیں۔ خوشبو میں کستوری سے بڑھ کر کوئی خوشبو دیوانہ کرنے والی نہیں۔ یہ سب کچھ آزما کر دیکھو۔ اس کے بعد وہ دیر تک مجھے تنترا کی خوبیاں بیان کرتا رہا اور بار بار اعادہ کرتا رہا کہ یہ یوگا شرابی، بدماش، زانی کے لیے نہیں بلکہ صرف اس دھرماتما کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی گھٹی ہوئی شکتی کو بحال کرنا چاہتا ہو۔ اگر تنترا کے لیے کوئی عورت مل جائے تو مرد کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ سنجوگ گو بظاہر جسمانی ہے، لیکن اس کا اصلی جوہر اپنی ذات پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ اور جس طرح سانس لیتے وقت پران کو ہوا سے لے کر پھیپھڑوں میں داخل کرتے ہیں، ایسے ہی تنترا کرتے وقت عورت سے شکتی حاصل کر کے اپنی کنڈالنی کو، جو تمام تخلیقی طاقتوں کی جان ہے، بیدار کرتے ہیں۔ ہم بڑی رات گئے تک نہر کنارے بیٹھے کنڈالنی کی باتیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر سہیل بھی عجیب آدمی تھا، بیک وقت دہریہ، کمیونسٹ، اللہ رسول کا ماننے والا، پختہ یقین اور غیر یقینی کا خوبصورت امتزاج۔ سارا وقت ہم باتیں کرتے رہے، لیکن ایک بار پھر اس نے سیمی کا نام منہ سے نہ لیا۔ جس وقت میں گھر پہنچا وہ پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے بال دھو رکھے تھے اور پانی کی ننھی بوندیں اس کی کالی شال پر چمک رہی تھیں۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ میں نے ہنس کر کہا۔ یہ وقت ہے سر دھونے کا، اور وہ بھی سردیوں میں؟ وہ ایک ہی جملے سے سیدھی ہو گئی۔ کہاں رہے ہو سارا دن؟ پہلے ریڈیو اسٹیشن گیا تھا، وہاں سے پروفیسر سہیل کے پاس چلا گیا۔ یہ مر جانا سہیل کون ہے اب؟ ہے ایک پڑھا لکھا آدمی، بے حد، پاکستان میں اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ پڑھا لکھا ہی ہے نرا کہ آدمی بھی ہے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مشغول ہو گیا اور وہ چپ چاپ مونگ پھلیاں کھانے میں جت گئی۔ اچانک مجھے الماری میں ایک موم بتی نظر آ گئی۔ میں نے اس کاسنی رنگ کی موم بتی کو روشن کیا، اس کے سامنے کاسنی رنگ کا گڈی کاغذ کتابوں کی مدد سے کھڑا کیا اور بجلی کا بٹن بند کر دیا۔ ہائے، یہ کیا اندھیرا کر دیا قیومی؟ دیکھو یہ کاسنی روشنی کتنی پیاری ہے عبدہ، اس روشنی میں چائے پیئیں گے۔ اب وہ اپنے اور وحید کے بے مزہ واقعات بیان کرنے لگی۔ ایک روز وحید نے کیا کیا، ایک بیڈ لیمپ خرید کر لایا۔ کسی فلم میں دیکھا تھا اس نے کہ ہیرو بیڈ لیمپ جلا کر پڑتا ہے۔ گھر آ کر اس نے ساری شام بیڈ لیمپ فٹ کرنے میں لگا دی۔ 3 سوئچ بدلے، 2 بلب فیوز کیے۔ جب بیڈ لیمپ فٹ ہو گئی تو اس کی روشنی میں بیٹھ کر حساب کتاب دیکھنے لگا۔ بدبخت کا چھوٹا سا چہرہ ہے، اوپر سے رکھی ہوئی ہیں لمبی لمبی راجپوتی مونچھیں۔ توبہ، بیڈ لیمپ کے سامنے تو پورا لدر لگتا تھا بیٹھا ہوا۔ آج میں سیمی کے متعلق باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے صرف مدافعت کے طور پر کہا۔ جب آفتاب لندن چلا گیا عابدہ تو سیمی پر حسد کا دورہ پڑ گیا۔ وہ سارا دن ایسے خیالوں سے اپنے آپ کو لہو لہان کرتی رہتی جو آفتاب اور زیبا سے متعلق ہوتے۔ آدمی کتنا اذیت پسند ہے۔ جب آفتاب نے شادی کر ہی لی تھی تو پھر سیمی کو تم سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میں خلاف ہوں ایسی باتوں کے۔ وہ شادی نہیں، محبت کی آرزومند تھی۔ ہائے، شادی کا محبت سے کیا تعلق؟ کسی نکاح نامے پر کبھی تم نے دیکھا ہے محبت کا خانہ معجل؟ اور غیر معجل کا تو ہوا نہ خانہ۔ اگر کبھی میں شادی کے لائسنس بناتا تو 3 قسم کے نکاح نامے ہوتے۔ سفید نکاح نامے ان لوگوں کے لیے جو دن رات ایک دوسرے کے قرب کی آرزو رکھتے ہیں۔ گلابی کارڈ دنیاوی وجوہات والوں کے لیے، مثلا تنہائی سے بچنے کے لیے، ماں باپ کی ناک بچانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سبز کارڈ صرف ان کو دیا جاتا جو افزائش نسل کے لیے لائسنس چاہتے ہیں۔ صرف سبز کارڈ مستقل ہوتا، باقی سارے کارڈ سال 2 سال کے بعد رینیو کرانے پڑتے۔ لائسنس سب سفید رنگ کا بنواتے اور بچے سب کے ہو جاتے۔ پھر فٹے منہ ایسی سوچ پر۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، میں شرمندہ سا ہو گیا۔ کاسنی گڈی کاغذ موم بتی کی طرف جھک کر ہلکا سا جھلس گیا تھا، لیکن کمرے کی روشنی اس وقت بڑی دل فریب تھی۔ میرا دماغ خود بخود سہیل کی باتوں سے گونجنے لگا۔ بھائی صاحب، محبت نہیں ملتی کہیں بھی، چاہے سفید کارڈ بنواؤ چاہے گلابی، دنیا میں تو گزارا ہی کرنا پڑتا ہے۔
اور گزارے کے لیے شادی اچھی ہے، اس نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے لی اور قریباً اپنے آپ سے بولا، تمہیں کیا پتا عابدہ، شکر کرو شکر، تم سوچتی نہیں ہو، وجوہات تلاش نہیں کرتی ہو، معنی کی جستجو نہیں کرتی ہو، ورنہ تمہیں بھی سورج کے ارد گرد کئی غلاف نظر آنے تھے۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ موم بتی بجھا دوں؟ کہیں آگ نہ لگ جائے۔ لگ جانے دو آگ۔ ایسے جملوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ کند چھری سے حلال ہونے والی نہ تھی۔ میں نے تو محبت کے متعلق کبھی زیادہ نہیں سوچا، عابدہ بولی، اور میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے آج تک؟ یہی کہ دولت اور محبت کی ایک سی سرشت ہے۔ دولت کبھی انجانے میں چھپر پھاڑ کر ملتی ہے، کبھی وراثت کا روپ دھار کر ایسے ڈھب سے ملتی ہے کہ چھوٹی انگلی تک ہلائی نہیں ہوتی اور آدمی مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر اکلوتے لاڈلے کی طرح دولت کو اجاڑنے برباد کرنے میں مزہ ملتا ہے۔ کبھی پائی پائی جوڑتے رہنے پر بھی پورا روپیہ نہیں ہوتا۔ کبھی محبت اور دولت ملتی رہتی ہے لیکن سیری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، چادر پوری نہیں ہوتی تن پر۔ کبھی محبت رشوت کے روپے کی طرح ڈھکی چھپی ملتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو بڑی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ کبھی کاسے میں پڑنے والی اکنی دونی کی خاطر ساری عمر تیرا بھلا ہو کہنا پڑتا ہے۔ تجھے کیا پتا عابدہ، محبت اور دولت نے انسانی دل پر کیا کیا حکمرانی کی ہے۔ چاہے تو سیلاب کی طرح بستی اجڑ جائے ان کے ہاتھوں، چاہے تو بوند بھر نہ برسے اور ریگستان کے اوپر سے گرجتی چمکتی چلی جائے۔ ان سگی بہنوں سے تو جس قدر ناتا کم ہو آرام ہے۔ کاسنی کاغذ جھلس کر کالا ہو چکا تھا۔ عابدہ اٹھی اور سانس کی لمبی پھونک سے اس نے موم بتی بجھا دی۔ کمرے میں اثر نو بجلی کا بلب جلنے لگا۔ قیوم، تمہیں کسی دماغی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے یوں لگتا ہے تمہارے سر کو گرمی ہو گئی ہے۔ تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں؟ میری اماں ایک پھکی بنایا کرتی تھیں، بادام کی گریاں، چاروں مغز، سونف، چھوٹی الائچی، مصری۔ تم کچھ نہیں بنا سکتی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے وہ نسخہ نہیں آتا۔ میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ تم شکتی ہو، تم مجھ نربل کو طاقت دے سکتی ہو۔ کیسے؟ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ میں سہیل کی باتوں کو عابدہ سے دہراؤں گا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہ تھا کہ عابدہ اور مجھ میں کوئی رابطہ ممکن بھی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان 8 قسم کا لگاؤ ہوتا ہے اور ہر لگاؤ سے انسان کو ایک خاص قسم کی شکتی ملتی ہے۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی۔ پہلا تعلق خیال کا ہے۔ جب کسی کا خیال دماغ میں بس جاتا ہے اور نکالے نہیں نکلتا تو اسے سمرنا نام کہتے ہیں۔ جب اس تعلق کا ذکر کسی سے کریں تو یہ دوسری سٹیج ہے۔ جن سے لطیف کی صحبت میں رہنا تیسرا تعلق ہے۔ عورتوں کے ساتھ ہنسی دل لگی چوتھا۔ عورت سے دلی گفتگو کرنا 5ویں سٹیج ہے۔ اس کے بعد جسمانی تعلق کی آرزو 6ٹھی حالت ہے۔ اس آرزو کو ارادے سے پختہ کرنا 7واں تعلق ہے۔ اور آخری اور مکمل سیڑھی وہ ہے جب شیو جی اور شکتی ملتے ہیں اور ایسی روح کو جنم دیتے ہیں جو نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت۔ ہائے ہائے، کہیں باتیں کرنا بھی گناہ نہ ہو۔ وہ کرسی سے اٹھی۔ چھلکے مونگ پھلی کا لفافہ ایک چھناکے سے فرش پر گرا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر پکڑی اور بولا، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ مرد اور عورت جب سچے دل سے پریم بھکتی کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ اپنی کنڈالنی کو آزاد کراتے ہیں۔ یہ بدبخت کیا چیز ہے؟ عابدہ چپ بیٹھ گئی۔ انسان کے جسم کا ایک حصہ نظر آتا ہے اور دوسرا حصہ نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہمارے غدودی نظام کے ساتھ ساتھ طاقت کا ایک اور وجود بھی چلتا ہے۔ یہ وہ سرچشمہ طاقت ہے جو آدمی کی کریٹیو انرجی کہلاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تم کتابوں سے سیکھتے ہو؟ کچھ کتابوں سے، کچھ تبادلہ خیالات سے۔ بند کر دو ان دونوں کو۔ کیوں؟ لادین ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے سچی۔ وہ میرے سامنے لب سکیڑ کر بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگے گی۔ ہم دونوں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر وہ بولی، یہ کنڈالنی چنڈالنی کون ہے؟ واقعی یہ کنڈالنی ہی چنڈالنی ہے۔ یہ وہ سانپ ہے جو ہمارے مقد اور عضو تناسل کے درمیان استراحت کرتا ہے۔ ہائے میں مری۔ یہی کنڈالنی کی قوت آہستہ آہستہ اوپر کو سر اٹھانے لگتی ہے، پھر ایک چکر تک پہنچتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے سر تک پھن اٹھا کر جا پہنچتی ہے۔ اس کنڈالنی کے سفر میں انسان کی بقا یا فنا ہے۔ وہ کس سطح تک پہنچتا ہے اور کیوں پہنچتا ہے، یہ سب ارتقاء کنڈالنی کی وجہ سے ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ محجوب سی ہو کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ پہلا چکر مقد اور آلات تناسل کے درمیان ہے۔ اسے مولدھارا کہتے ہیں۔ اس کی 4 سرخ پتیاں ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک زرد مربع زمین کی علامت ہے۔
इस मुरब्बा के अंदर एक तिकोन है जिसमें तमाम साइल ऑफ एनर्जी बंद है, जिसे कुंडालनी कहते हैं। इस कुंडालनी ने सांप की मानिंद रीढ़ की बुनियाद पर चक्कर बना रखा है और इस कमल जैसे चक्कर में चमकती है, बत्तियों की तरह रोशन है। जो शख्स इस जगह पर ध्यान लगाता है वो आरजू, हसद, गुस्से पर काबू पा सकता है। तुझे तो कुछ हो गया है कय्यूमी, खुदा कसम। और कुछ नहीं तो बात ही सुन लो आबिदा। मैंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। दरअसल मुझे सुहेल ने इस कदर पंप कर दिया था कि मैं ये सारी गैस किसी और ज़ीरूह पर निकालना चाहता था। हालांकि मुझे मालूम था आबिदा मेरी बातें सुनने की आदी नहीं, अगर वो सुन भी ले तो उनका इदराक उससे मुमकिन नहीं। फिर भी बोलता गया। स्वादस्थाना दूसरा चक्कर है। इसकी 6 सुर्ख पंखड़ियां हैं, दरमियान में एक सफ़ेद हिलाल है और पानी के उनसर की इलामत है। ये आलात तनासुल की जड़ में होता है। अगर यहाँ ध्यान लगाया जाए तो इंसान एस्ट्रल वर्ल्ड में बसने वालों से राबिता कायम कर सकता है। अब आबिदा मुकम्मल तौर पर मुझसे अलहदा हो चुकी थी। आज सुबह मैं हस्पताल गई थी। डॉक्टरनी कहने लगी, तुम में कोई नुक्स नहीं, तुम अपने मियाँ को लाओ। बताओ कय्यूम, वहीद मानेगा इस बात पर? हमेशा की तरह हम दोनों अलग अलग पटड़ी पर चलने लगे। नाव के पीछे एक सुर्ख नारंगी तकोनी है। साहिब नज़र लोगों को इस मुकाम का रंग घनेरे बादलों जैसा नजर आता है। इसके वस्त में नारंगी सुर्ख रंग का तिकोन है जिसके तीनों तरफ स्वास्तिका का निशान है। ये जगह आग के उनसर से मुताबिकत रखती है। इस जगह को मणिपुरा कहते हैं और इस सोलर प्लेक्सस पर तवज्जो रखने से इंसान पर दूसरे लोगों की शऊरी और गैर शऊरी गुत्थियां आप ही आप खुलती जाती हैं। इस मकाम पर ध्यान लगाने वाले जलती आग पर चलने की शक्ति रखते हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम भी तो मेरी बात सुनो ना, मैंने जिद से कहा। तुमको तो कुछ कर दिया है उस चंडालनी सीमी ने। तुमको भी कुछ हो चुका है, लेकिन मैं नहीं जानता करने वाला कौन है। सुनो कय्यूमी, सुनो आबिदा, मैं जुस्तजू की बात कर रहा हूँ। अपनी जुस्तजू, अपनी रूह की जुस्तजू, अपनी बका की। इंसान को तलाश है अपने खुदा की। बका तो सिर्फ बच्चे में है कय्यूमी। जिनके बच्चे नहीं वो मर जाते हैं, जिनके बच्चे होते जाते हैं वो जंजीर में पिरो जाते हैं। उनका नाम रहता है, नस्ल रहती है। तुम सिर्फ जिस्म की बका की सोचती हो। जिस्म ना हुआ तो रूह किस मकान में रहेगी? हमारा तो बूटा ही ना लगा। लाख दफ़ा कहा मैंने वहीद से कि तुम इलाज करवा लो, पर माने भी वो खबीस। सुनो आबिदा, जब कंडालनी चौथे चक्कर में पहुंचती है तो उसे अनाहाता कहते हैं। ये दिल का कमल है। इसका रंग गहरा सुर्ख है। इसमें आरिफाना 12 रस्ते हैं। इस कमल के वस्त में 2 तिकोन हैं। इसमें हमारी ज़ात चिराग के शोले की तरह रहती है। ये शोला जो ज़ाते इलाही की रोशनी से मुशाबे है, यहाँ ओम का लफ्ज़ रहता है। इस अनहद बाजे की आवाज़ आबशारों जैसी है। यहाँ शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट, चांदी की जंजीरें, सुर्खी हुई बांसुरी, घंटियाँ, बड़े बड़े टमक और मरदंग बजते हैं। कायनात की सदा यहाँ से आ सकती है। हवा के उनसर पर इसका मदार है। अगर आदमी यहाँ ध्यान लगाए तो इसमें कई रूप धारने की शक्ति पैदा हो जाती है और वो कायनाती मोहब्बत पाने वाला बन जाता है। इस रास्ते पर वो निर्वाण भी हासिल कर सकता है। और मैं तुमको क्या बता रही हूँ, डॉक्टरनी कह रही थी 2-3 मामूली से टेस्ट हैं, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन वहीद को रजामंद कौन करे? मैं भाभी सौलत से कहूँ? बताओ ना। मुझे वहीद और वहीद से जन्म लेने वाली औलाद में कोई दिलचस्पी न थी। रीढ़ की हड्डी के रास्ते हम 5वें चक्कर पर पहुँचते हैं। इसे वशुदा कहते हैं। ये ताहिर तैयब पाक मकाम है। यहाँ से अजली इल्म हासिल होता है। ये गले में जहाँ रीढ़ की हड्डी दिमाग से मिलती है वहाँ वाक़ है। इस चक्कर की रोशनी पूरे चांद जैसी है। जो भी थायराइड ग्लैंड्स पर तवज्जो दे वो जोगियों में शहजादा बनकर रहेगा और अक्ल दानिश में मुक़द्दस इल्म का पासबान होगा। अगर बिलफर्ज वहीद ना ही माने तो ये बताओ, मुझे तलाक ले लेना चाहिए ना? उसकी वजह से मैं बच्चे के बगैर क्यों रहूं? इन दोनों अब्रों के वस्त में जहां कायनाती मुशाहिदे के लिए तीसरी आंख है, यहाँ छठा चक्कर है। सर्दियों के चांद जैसी रोशनी से मुनव्वर। यहाँ 2 बड़े बड़े पंख हैं जो सच्चाई का मजहर हैं। यहाँ पर ध्यान करने वाले को उसके सच्चे गुरु की आवाज़ आने लगती है। जब प्राण जिस्म छोड़ते हैं तो उस जगह ध्यान लगाने वाले की रूह पिछले तमाम जन्म के कर्मों से आज़ाद होकर खालिक से जा मिलती है। ये वो जगह है जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। तुमको सिवाय अपने किसी की परवाह है कय्यूमी? नहीं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ? नहीं। फिर नाउजुबिल्ला क्यों ऐसी बकवास कर रहे हो? शायद कहीं सुकून हो, तलाश से, जुस्तजू से।
شاید کہیں ان سوالوں کا جواب ملے جو میرے دل میں رات کے وقت آتش بازی کی طرح چھوٹتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو ہر رات۔ آخری چکر کمل کا ایسا پھول ہے جس کی 1000 پتیاں ہیں۔ یہاں شکتی اور شیوا کا میل ہوتا ہے، اجتماع ضدین ہوتا ہے، چاند سورج کا ملاپ، بجلی اور مقناطیس کا سنجوگ۔ یہ سر کا قطبی حصہ ہے اور نچلے 6 کے 6 چکر اس کے تابع ہیں۔ اس کی رنگت شروع میں زرد ہوتی ہے لیکن رفتہ رفتہ ہیرے جواہرات کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ جو شخص کنڈالنی کے اس مقام پر قابض ہو جاتا ہے وہ اپنے 2 منہے دشمن پر قابو پا لیتا ہے۔ دشمن کون؟ وقت اور موت۔ یہ دونوں پھر ایسے تنترک کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس وقت عابدہ پلنگ سے دوبارہ اٹھی۔ اس کی جھولی سے مونگ پھلیوں کے چھلکے خزاں کے پتوں کی طرح ایک بار پھر گرے۔ اونچی قمیض تلے کاسنی شلوار کا پورا گھیر گنبد پر چڑھے غلاف کی طرح نظر آیا۔ تم تو واقعی پاگل ہو گئے، خدا قسم کیا کیا بک رہے ہو؟ تم شکتی ہو، شکتی عابدہ۔ تمہارے ملاپ سے مجھے اپنی روح کا نروان، میرا خدا مل سکتا ہے۔ میری لامتناہی تلاش ختم ہو سکتی ہے، تمہاری آرزو کی تکمیل ہو سکتی ہے، تم ماں بن سکتی ہو، ماں۔ میں نے اسے لالچ دیا، پھر منت کے انداز میں مقدس گنبد پر ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں عابدہ کیوں خاموش بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں بڑی حیرانی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم چاہتے ہو میرا بچہ ہو قیوم؟ سچ بتاؤ، تمہیں ترس آ رہا ہے نا مجھ پر؟ شکتی اور شیوا کا میل میری کنڈالنی کو اپنے سفر پر روانہ نہ کر سکا۔ میری کنڈالنی حسب عادت ناو سے کہیں بہت نیچے بیٹھی رہی، پھنکارتی رہی۔ ریڑھ کے سفر پر ماڑو کے پہاڑ پر چڑھنے سے اس نے انکار کر دیا، لیکن بیکار جستجو کا ایک اور دروازہ کھول کر میں نے پہلے سے ٹنڈ منڈ درخت کو سردیوں کی یخ ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ دیوانگی کی ایک اور سمت مجھ پر کھل گئی۔ اس سے پہلے عابدہ اپنے شوہر کی گفتگو کرتی رہتی تھی۔ مجھے سیمی کے واقعات کے اعادے کا جنون تھا۔ میں وقت اور موت کو گفتگو میں بند کر کے گھڑی پیچھے کی طرف چلانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کا نقطہ اتصال کوئی نہ تھا۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے سے ہمدردی چاہتے تھے، لیکن اس روز کے بعد ہماری گفتگو ہمیشہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی۔ اب ہم میں ہمدردی تو کیا، ایک دوسرے سے نگاہیں چار کر کے خدا حافظ کہنے کی ہمت بھی باقی نہ رہی تھی۔ سہیل کی باتوں سے قطع نظر اپنی بے چینی اور لایانی جستجو کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی جس نے مجھے عابدہ سے رابطہ قائم کرنے پر مجبور کیا۔ مرد کے جنسی سیلز کے اندر جو تنوع موجود ہے اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کھجل ہوتا ہے۔ اس کے صنفی تخم کے اندر ایکس اور وائی کا جو تضاد موجود ہے، اسی کی وجہ سے جنس کے معاملے میں وہ عورت کی طرح یک طرفہ اور شانت نہیں رہ سکتا۔ اس کے جنس سیل سے چونکہ لڑکے اور لڑکی کا متفرق تعین ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے جنسی فعل میں بھی کبھی ایک رخا نہیں بن سکتا، ہمیشہ دو شاخے کی طرح کٹ جاتا ہے۔ جنس کے راستے پر عورت کبھی خار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ محبت حاصل کرنے کے لیے آتی ہے اور بچہ حاصل کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ مرد اپنے آپ سے آزاد ہونے کے لیے عورت سے ہمکنار ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایکس یا وائی، بیٹا یا بیٹی، ذات یا خدا، فنا یا بقا۔ اپنی ہی بقا کی کوشش میں کئی بار وہ اپنی فنا سے بغلگیر ہو جاتا ہے۔ اسی جنسی جرثومے کے تنوع کے باعث کبھی کبھی لاتعلق حالات میں بھی وہ تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے صنفی تخم کے اندر مرد اور عورت دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے کبھی تو وہ جغرافیائی قرب کے باعث عورت سے رابطہ قائم کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کبھی وہ موسموں کی رومانیت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی وافر وقت کا بہتر مصرف نہ پا کر کسی نہ کسی کے قدموں میں جا گرتا ہے، کبھی اس کے جرثومے کا مرد اسے عورت کی طرف کھینچتا ہے، کبھی اسی جرثومے کی عورت اپنی ہم جنس کی تلاش میں نکلتی ہے، کیونکہ اس کے صنفی تخم کے اندر سائیکی کے دو مختلف روپ رہتے ہیں، مرد کا روپ، عورت کا روپ۔ یہی تنوع ہمیشہ کی جستجو کا باعث بنتا ہے۔ اسی جستجو نے مجھے عابدہ پر شبخوں مارنے کے لیے اکسایا۔ پہلے عابدہ کچھ اور تھی، اس واقعے کے بعد اس نے مونگ پھلیاں کھانا چھوڑ دی اور اٹک اٹک کر باتیں کرنے لگی۔ شاید وہ اس نئے رابطے کو گناہ سمجھتی تھی، لیکن ہم کرگس جاتی کے لوگوں میں مردہ تعلقات احساس جرم پیدا نہیں کر سکتے۔ عابدہ جو شکتی روپ تھی، اس کے ملاپ سے مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ جسم روح کو دغا دینے کے لیے کئی بھیس بدلتا ہے۔ وقتی طور پر کبھی کبھی جسم کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن روح کو ہمیشہ کے لیے جل دینا ممکن نہیں۔ روح کو محبت صرف اس وقت ہوتی ہے جب دو انسانوں کی سائیکی ایک دوسرے کی تلاش میں نکلتی ہے۔
ایسی صورت میں نہ وصل میں بوریت ہوتی ہے نہ ہجر میں اشتیاق بڑھتا ہے۔ سائیکی کی محبت بھوک کی جنسی کشش کی جبلت سے مشابہ نہیں ہوتی کہ سیر ہونے پر مونگ پھلی کے چھلکوں کی طرح محبوب بھی بیکار ہو جائے۔ وہ تو بھاری گھنیرے بادلوں کو اڑانے والی ہوا ہوتی ہے جو جسم کا بوجھ ساری عمر اٹھائے لیے پھرتی ہے۔ جسم اور بادل کثیف ہوتے ہیں، محبت اور ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ان کا لطیف بہاؤ سمت بدلتا اور رفتار مقرر کرتا ہے۔ ہر قسم کی شدت، تندی، طاقت کو ان میں جنم دیتا ہے۔ محبت اور ہوا غضبناک ہو کر چاہے کیسی بھی تندی کیوں نہ اختیار کر لیں، لیکن جسم اور بادل کی طرح کثیف نہیں ہو سکتے۔ عابدہ اور میں ایک دوسرے کی طرف اس لیے بڑھے تھے کہ شاید ہم دونوں اپنی فنا سے ڈرتے تھے۔ میں سیمی میں مرنا نہیں چاہتا تھا، عابدہ بچے کے بغیر اپنا سلسلہ منقطع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں خوفزدہ تھے اپنی اپنی فنا سے، لیکن جسم میں پناہ ڈھونڈنے والے اکثر اوقات تلاش کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں کہ زندگی سے۔ اسی لیے ہم دونوں دو طاقے دروازے کی مانند رہے، کنڈی لگی رہی تو ایک، ورنہ دونوں پٹ علیحدہ علیحدہ، آندھیوں میں بج اٹھنے والے، دیواروں سے چمٹے ہوئے۔